خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لاقامة دينك وعلاء كلمتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 10 پر گفتگو کر رہے تھے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ درا حال ہے کہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال جس کو ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو اس کی حقیقت بیان کی. بچت کیا ہے، خرچ کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. سورہ تغابن کا لفظی اصل میں یہاں سے نکلا ذالک یوم التغابن. نفع نقصان کا فیصلہ، ہار جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا. جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا. جو اس دن کامیاب قرار پایا قیامت کے دن وہ کامیاب ہے، جو اس دن ناکام قرار پایا وہ ناکام. تو میں نے بعض احادیث آپ کو سنائی. ایک اور حدیث جس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی. سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا. کہیں دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حجرے کے باہر ہی تو اصحاب صفہ موجود تھے. صرف ایک دستی شانے کا گوشت جو ہے وہ رکھ لیا کہ حضور کو یہ پسند تھا، مرغوب تھا. اب حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا، بس صرف ایک شانہ جو ہے وہ بچایا ہے. اب آپ نے فرمایا بقی کلھا الا کتفھا، جو بکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا اللہ کی راہ میں وہ بچا ہے، سوائے اس شانے کے یہ ہم کھا لیں گے، یہ کنزیوم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. وہی کہ جسے تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال. میرا مال کیا ہے؟ وہ جو تم نے کھا لیا ٹھیک ہے، وہ تمہارے وجود کا حصہ بنا، تمہاری ضرورت تھی پوری ہو گئی، وہ تمہارا تھا واقعتاً. پہنا اور تم نے اسے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا. ضرورت کی کوئی چیز تھی، استعمال کی اور ختم ہو گیا. باقی تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں آگے بھیج دیتے. باقی مال وارثوں کا ہے. کہانی سے بیان ہوتی ہے سکندر اعظم کے بارے میں کہ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ نکلے تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا فتوحات کرتا ہوا، لیکن تھے ہاتھ دونوں خالی، باہر کفن سے نکلے. لے کر کیا گیا؟ سب کچھ وہیں تو رہ گیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ منتقل ہوتا ہوا وہ وارثوں کا مال جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس سے اپنے مال سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہو. ظاہر ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا تو سب نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا جو بھی تم جمع کر کے رکھتے ہو در حقیقت وہ وارثوں کا مال ہے.
تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، بھیج دیا آگے۔ بہرحال اس کے لیے جو بھی تشویق ہے، للہ میراث السماوات والارض، یہ مال منتقل ہوتا ہے ادھر سے ادھر، بالآخر سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے رہ جانا ہے۔ لا یستوی منکم، اب یہ جو حصہ ہے اس آیت کریمہ کا وہ بہت اہم ہے۔ عمل کوئی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے، اس کی کمیت ہے، اور ایک ہے اس کی باطنی کیفیت، اور یہ کہ کن حالات میں وہ عمل کیا گیا۔ ان دونوں اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اجر و ثواب میں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجہ ہے اس کی تعین میں۔ انفاق ہے، قتال ہے، ایک فتح سے پہلے ہوا ہے، اور یہاں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے کم سے کم صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ میں حیران ہوا ہوں پڑھ کر کے مولانا مودودی صاحب نے اس کو معین کیا ہے غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے مابین کا کوئی زمانہ اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول کے طور پر، حالانکہ یہ آیت مبارکہ تو ثابت کر رہی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح کا اطلاق ویسے تو ظاہری اعتبار سے تو فتح مکہ پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ کھینچیں گے قرآن مجید نے چونکہ صلح حدیبیہ کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے، تو صلح حدیبیہ سے قبل تو اس سورہ مبارکہ کے نزول کا کوئی سوال نہیں۔ بہرحال صورتحال تبدیل ہو گئی بیسیکلی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ وہ حدیث مبارک جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا تو وہ غریب تھا، غریب سے مراد وہ قلاش کے معنی میں نہیں ہے، مفلس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شے جو جانی پہچانی نہ ہو، جس کا کوئی مونس و ہمدرد و غمخوار نہ ہو، جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، پہچاننے والا نہیں ہے۔ غریب الوطن یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں، غریب الوطن، ایک شخص اپنے وطن میں ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کا اعتماد ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ ایک کہیں اکیلا چلا گیا ہے باہر، اب وہاں کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، تو بدا الاسلام غریبا۔ اس کے بعد اسلام پر ایک دور آیا، اللہ نے اس کو قوت دی، غلبہ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس شے کو غلبہ حاصل ہو، اس کے جاننے پہچاننے والے، اس کے ہمدرد و غمخوار، وہ تو سبھی ہو جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب یہ دوبارہ اسی حالت کو لوٹ جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ یعنی اس بات کو نوٹ کیجئے، مسلمانوں کا غلبہ اور اقتدار تو بہت عرصے تک چلا ہے، لیکن اسلام تو بہت جلد غریب ہو گیا تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن لیے تھے، ایک میں سے خوب بانٹا ہے، میں نے خوب پھیلایا ہے، عام کیا ہے، دوسرے کا منہ بھی کھول دوں گا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ تو اسلام بہت جلد غریب ہو گیا تھا۔ البتہ یہ کہ مسلمانوں کا غلبہ اور سطوت اور شوکت اور شان یہ تو بہت عرصے تک چلی۔ پھر یہ کہ عربوں کا دور ختم ہوا ہے، ایک دور آیا ہے 2-3 صدیوں کا کہ جو بہت ہی ہمارے لیے زوال کا تھا امت مسلمہ کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ ترکوں کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو ایک عظمت اور سطوت ملی ہے۔ اسلام غریب کا غریب رہا ہے۔ اب یہاں پر مغل اعظم کے دور میں اسلام کے تو یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی غربت کا دور ہے وہ، جبکہ مسلمانوں کی جو بھی سیاسی حکومت ہے اس ملک کے اندر بر عظیم پاک و ہند میں وہ نصف النہار پر تھی، تو اسلام جو ہے وہ تو در حقیقت بالکل اپنی یعنی زیری سطح تک پہنچ چکا تھا، بلکہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ ہی ہو جائے اس بر عظیم سے۔ ایک نیا دین جو ہے دین الہی کے نام سے وہ سامنے آ چکا تھا۔ بہرحال یہ نوٹ کیجئے، وہی کام، وہی انفاق، وہی قتال جب اسلام کی حالت غربت میں ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہی کام، وہی انفاق، وہی قتال وہ جب اسلام کے غلبے کے دور میں ہوگا، اس کے مقابلے میں درجہ بہت کم رہ جائے گا۔ اگرچہ حسن نیت اگر ہے تو بہرحال کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ جو ہے یہ احسن کا مؤنث ہے، سب سے بہت عمدہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن یہ کہ جو لوگ بعد میں قتال کرنے والے اور بعد میں انفاق کرنے والے ہیں، ان کا وہ درجہ کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ لوگ لے گئے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہ تو میں نے خارجی حالات بتائے. ایک ہے اسلام کی غربت کا دور، اسلام کی مغلوبیت کا دور، ایک ہے اسلام کے غلبے کا دور، اسلام کی قوت و سطوت کا دور. ایک داخلی اعتبار سے بھی دو پہلو ہیں جن کے اعتبار سے عمل جو ہے اس کی قدر و قیمت بڑھے گی یا گھٹے گی. ایک حسن نیت. ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی اکثر و بیشتر ملغوبہ رہتا ہے. ایک انسان تو وہ ہے کہ جو شعوری طور پر ریاکاری کر رہا ہے. یہ شعوری ریاکاری تو یہ تو شرک ہے، اور اس سے تو یوں سمجھیے کہ جیسے بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جائے گی، اس کا تو معاملہ ختم ہوا، بلکہ وہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. لیکن یہ تو شعوری ریاکاری ہوئی. ایک یہ ہے کہ وہ تحت الشعور جسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ تغابن میں جو تھرڈ ڈائمنشن لائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی، واللہ علیم بذات الصدور. بسا اوقات انسان کو خود اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کس طرح غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر اس کی نیت کے اندر کہیں کسی درجے میں سمعہ اور ریا جو ہے اس کا حصہ جو ہے شامل ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے یقیناً عمل کے اجر و ثواب اور اس کے مرتبے کے اندر کمی آ جائے گی. لیکن اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے. اسی طریقے سے ایک داخلی ایلیمنٹ اور بھی ہے. اللہ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا نہیں کیے، جبلتیں مختلف ہیں، جس کو کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ. کہہ دیجئے نبی کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی شے، مولڈ جسے آپ کہتے ہیں، جس میں کسی شے کو جو ہے آپ نے لوہا پگھلایا یا کوئی اور دھات پگھلا کر کسی سانچے میں ڈال دی، اس سانچے کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی. وہ سانچہ جو ہے، وہ مولڈ جو ہے، وہ شاکلہ ہے. ہر انسان کا ایک جدا گانا شاکلہ ہے. آج کی دنیا میں تو یہ بات بہت ہی معلوم ہے، معروف ہے. جینز ہیں، جینیٹکس ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں سے ہمیں جینز ملے ہیں، دادا پر دادا سگڑ دادا کہاں سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جینز ہیں جو ہماری شخصیت کو ایک شکل دیتے ہیں. اس ہر شخص کی جو بھی یہ جینیٹک جو بھی اس کی کا سٹرکچر ہے، جو اس کی شخصیت کا شاکلہ اللہ کے علم میں ہے. اب فرض کیجئے کسی شخص کے اندر اپنے شاکلہ کے اعتبار سے شہوت کا زیادہ زور ہے ہی نہیں. اب اگر ایسا شخص پاک دامن ہے تو کوئی بڑا تیر اس نے نہیں مارا، لیکن کسی شخص کے اندر شہوت کا زور ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور پاک دامن ہے. یہاں اب فرق واقع ہو جائے گا. پاک دامنی دونوں کی برابر ہے، لیکن کس شخص نے کس حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے خارجی حالات کے علاوہ. ایک شخص طبعاً بزدل ہے، یہ جینیٹکس کے اندر ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے، تحور نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اپنے اس شاکلہ کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کے اندر سے وہ خوف نکالا ہوا ہے، وہ اگر وہی کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے اللہ کے ہاں اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے کسی کے عمل کی قدر و قیمت اور اس عمل کرنے والے کا درجہ معین ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. میں نے عرض کیا تھا کہ بصیر جو ہے سورہ تغابن میں بھی اور یہاں بھی وہ پہلے آیا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، لیکن واللہ بما تعملون خبیر اس میں ہے اصل جو گہرائی ہے، ہر شے سے باخبر ہے. چونکہ یہ الفاظ ہماری زبان کے بصارت میں ایک ظاہری تصور ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے. بصارت کا تعلق زیادہ تر کسی بھی عمل کے ظاہر سے ہوگا. جو بھی شکل ہے اس عمل کی، اس فعل کی، وہی بصارت جو ہے وہ در حقیقت اپنے لفظی تقاضے کے اعتبار سے اسی سے متعلق ہوگی. خبیر وہ جانتا ہے کس نے کیا عمل کس حالت میں کیا ہے.
اس نے اپنی اندرونی کتنی رکاوٹوں کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کیا ہے اور کتنا سٹرگل کرنا پڑا ہے اسے اس کام کے لیے جو اس نے سر انجام دیا ہے. کس کے لیے یہ کام کتنا آسان تھا؟ تو حالات خارجی اور حالات داخلی میں دونوں، نیت بھی اور شاکلہ بھی، ان سب کے اعتبار سے جا کر عمل کی قدر و قیمت کا تعین ہوگا. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی ناممکن ہے کہ ان تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے کوئی معاملہ طے کر سکے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کا ہر پہلو جو ہے تمہارے ان اعمال کا اس کے سامنے واضح ہے. ہر شخص کا درجہ معین ہوگا اسی کے اعتبار سے. یہاں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دوسرا حصہ تو یہاں ختم ہوا 5 آیات پر، لیکن اب جو اگلی آیت ہے اگرچہ یہ اصلاً تو اب تیسرے حصے میں شامل ہے، اس کا جو اصل عنوان ہے یا اصل موضوع ہے اس تیسرے حصے کا وہ نہیں، بلکہ ایک آیت ابھی رہ گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دوسری آیت. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ انفاق کے لیے جیسے ایمان کی کمی کے لیے تو نشاندہی کر دی، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو وہ صرف قرآن سے ملے گا. لیکن یہاں پر اب اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک جس کو کہا جائے حوصلہ افزائی، للکارنے کے انداز میں، بڑا چیلنجنگ انداز ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں قرآن مجید سے یہ اسالیب جو ہے اخذ کی ہیں لوگوں نے. علامہ اقبال کے ہاں تو بہت ہے یہ معاملہ، قرآن کے انداز، قرآن کی اسلوب انہوں نے اپنے اشعار کے اندر سمو دیے ہیں. جیسے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اب بالکل وہ انداز ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. انداز وہی، اسلوب وہی. اسی طریقے سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ باہمت آدمی، اس کا مراد کیا ہے؟ بالکل وہی انداز ہے یہ جیسا کہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا. وہی انداز یہاں ہے، من ذا الذی، اور غالب کا وہ مصرع جو ہے شعر وہ در حقیقت اس انداز اور اسلوب پر ہے. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. اسی غزل میں ہے وہ بھی کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. لیکن یہ کہ یہ جو شعر ہے اس کا انداز من ذا الذی، کون ہے وہ. اب اس میں کیا چیز ہے در حقیقت بٹوین دی لائنز کہ آسان کام نہیں ہے، اللہ کے لیے لگا دینا کھپا دینا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے یقین کامل درکار ہے، وہ یقین کامل جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے. اب جس نے وہاں سے کسب فیض کیا ہے وہ ہے آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان، لیٹ ہم پروو ہز ورتھ. چنانچہ آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ سب کچھ لا کر رکھ دیا ہے، وہ تو ہجرت کے وقت بھی کیا ہے. اول تو سارا سرمایہ ختم کر چکے تھے، جو بھی غلاموں میں سے کنیزوں میں سے جو ایمان لایا، جس کو ستایا جا رہا ہے، جو منہ مانگی جو تھی ان کے آقاؤں کی رقمیں اور قیمتیں وہ ادا کی ہے اور انہیں آزاد کیا ہے. سارا اپنا سرمایہ تو وہاں لگا دیا. جو رہ گیا تھا وہ بھی جب ہجرت کے وقت ساتھ روانہ ہو رہے حضور کے سارا کچھ ساتھ لے لیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا گھر والوں کے لیے. یہاں تک کہ والد ابو قحافہ بعد میں ایمان لائے ہیں، وہ اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نابینا تھے. جب انہیں معلوم ہوا ابو بکر تو گیا تو اب وہ آئے ہیں پوتیوں کے پاس، حضرت عائشہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے. تو بیٹیوں نے یہ کیا کہ کچھ روڑے، کچھ کنکر، کچھ پتھر لے کے ایک کپڑے میں باندھ کے کہا نہیں ابا جان، نہیں دادا جان، ابا جان دے کے گئے ہیں، دیکھیے یہ مال ہے. وہ یہ سونے کی اور چاندی کی ڈلیاں موجود ہیں، جبکہ وہ کنکر اور پتھر تھے، کچھ چھوڑا نہیں تھا. اور پھر دوسرا مرحلہ وہ آیا سن 9 میں غزوہ تبوک کے وقت کہ جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کر حاضر کر دیا. یہی تو ہے جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا جو مقام حاصل ہے وہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے،
ابو بکر کا مقام اس شے کی وجہ سے جو اس کے دل میں وہ یقین، اور وہ یقین ہے کہ جو در حقیقت انسان کو اپنا سب کچھ لگا دینے پر آمادہ کرے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ مال سینت سینت کر رکھے جاؤ، جائیدادیں بنائے جاؤ، اپنی اولاد کے لیے جو ہے خوب چھوڑ کر مرو، اور ہر سال عمرہ ضرور کرتے چلو، حج پر حج جو ہے اس کی جو ہے وہ گنتی بڑھاتے چلے۔ ہمارے ہاں تو نیکی کا تصور یہ ہے، اور وہ عمرے اور حج بھی ہو رہے ہیں، حرام حلال کی کمائی، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں سے کمائی ہو رہی ہے، یہ ہے نیکی کا تصور۔ کوئی لنگر کھول دو، کوئی غریبوں کو کھلا دو، کہیں کسی چندہ دے دو، باقی اصل جو محنت ہو رہی ہے، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، وہ سب کچھ صرف ہو رہی ہے دنیا بنانے اور جمع کرنے میں۔ یہ اور تصور ہے، یہ اور تصور ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو وہ یہ تصور لائے گا، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے، میں خود اسی کے لیے ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور انسان اس میں سے صرف اتنا کچھ رکھے جو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ برقرار رکھنا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی لیے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو قرض دیا جائے بس صرف وہی واپس لینے کی امید ہو یا وعدہ ہو۔ ویسے یہ ہے کہ قرض حسنہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی سے کسی سے قرض لیتے تھے، جب واپس کرتے تھے کچھ والنٹریلی اپنی طرف سے بڑھا دیتے تھے، لیکن یہ والنٹری معاملہ، یہ ہدیے کے درجے کی شے ہے۔ لیکن یہ کہ وہ قرض کہ جس میں پہلے سے کوئی اضافہ معین ہو وہ سود ہے، وہ حرام مطلق ہے، اس سے بڑا اور حرام دین میں اور کوئی نہیں۔ عقائد میں شرک اور اعمال میں سود، یہ سب چوٹی پر ہیں دونوں۔ بہرحال قرض حسنہ اللہ کا یہ کچھ اور ہے، یضاعفہ لہ، اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا رہے گا، دگنا کرتا رہے گا۔ یہ صرف دگنا کرنا نہیں، دگنا کرتے رہنا ہے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جو کچھ ہے مال وہ تو ملے ہی گا۔ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم پاؤ گے وہ سب کچھ جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ کے پاس، بہت بہتر حالت میں، بہت بڑا ہوا، افضل تر۔ اور پھر یہ کہ اجر جو ہے یہ اضافی ہے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور یہ توجہ میں دلا چکا ہوں کہ وہاں کبیر تھا، یہاں کریم ہے، یہ دو ڈائمنشنز ہیں اجر کے، بہت بڑا اجر اور بڑا باعزت، عزت افزائی کرنے والا اجر۔ اب وہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا 4 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک۔ اس میں ایک آیت جو ہے جیسے کہ پہلے حصے کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، فلسفے کی بلند ترین چوٹی پر فلسفہ وجود اس کے عقدے کو حل کر رہی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک آیت ہے وہ نفاق کی حقیقت نفسیاتی سطح پر، اس کے مدارج، مراحل، نفاق شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہے، تیسرا درجہ کیا ہے، نفسیاتی طور پر اندر جو کیفیت ہے۔ ایک میں 3 درجے نفاق کے بیان کرتا رہا ہوں، جیسے کہ ٹی بی کی 3 سٹیجز ہیں، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج۔ نفاق کا بھی یہ ہے کہ پہلا سٹیج جہاں کے جھوٹے بہانے انسان شروع کر دے، اس جہاد اور قتال اور انفاق سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے۔ دوسرا سٹیج جہاں محض جھوٹا بہانہ نہیں، جھوٹی قسم کھائی جائے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لے۔ اور تیسری سٹیج وہ ہوتی تھی کہ جو لوگ جان اور مال کی بازیاں کھیل رہے ہیں، جب پکارا جاتا ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ جن کی یہ روش ہوتی ہے اب وہ ان کے دلوں میں کھٹکنے لگتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ، ان کے خیال میں بے وقوف، دیوانے، پاگل، انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اب دشمنی شروع ہو جاتی ہے مومنین صادقین کے ساتھ، خاص طور پر ان کے جو امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، ان سے دشمنی۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے۔ لیکن یہ ہے ان کے ایک ظاہری عمل میں، اندر جو کچھ کھچڑی پکتی ہے ذہن میں، نفسیات میں، وہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کس شے کا، کس اندرونی مرض کا یہ ظہور ہے، اس کے سمپٹمز ہیں۔
وہ ہے کہ جو اس سلسلہ آیات کے اندر جو اس کا مرکزی مضمون ہے، لیکن وہ تو اب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج اس سلسلے کی صرف پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا ان کا نور، یسعی نورہم ان کا نور، بین ایدیہم وبایمانہم ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی ہاتف غیبی پکارے گا، اللہ کی طرف سے انہیں بشارت ملے گی. جو بھی چاہیں یہاں فرض کر لیں. بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے بشارت ہے، جنات ان باغات کی، تجری من تحتہا الانہار جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش، ذالک ھو الفوز العظیم اور یہی ہے اصل میں بڑی کامیابی. صرف سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے نوٹ کر لیجئے اگلی آیت کے ابتدائی الفاظ. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ذرا ہمیں مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، تمہارے نور سے ہم بھی اقتباس کر لیں، فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. فالتمسوا نورا، کوشش کرو اس نور کو حاصل کرنے کی، تلاش کرو نور کو. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر باہر کی طرف اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے گا. یہ در حقیقت ان دو آیتوں کا جو اصل موضوع ہے اس کو سمجھ لیجئے، پھر اصل گفتگو پہلی آیت پر ہوگی. میدان حشر میں چونکہ اس کے مختلف نقشے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہمیں ملتے ہیں، مختلف مکالمات بھی ملتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے، اس میں کئی مراحل ہیں. مختلف مراحل سے ہو کر وہ جو حشر جسے ہم کہتے ہیں اس میں جو بھی پروسیس ہے وہ مختلف مراحل سے ہو کر تکمیل تک پہنچے گا. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ تو وہ ہے جہاں کافر اور مسلم جدا ہو جائیں گے، جو کھلم کھلا باغی تھے، منکر تھے، اور وہ کہ جو مدعی تھے، ماننے کے دعوے دار تھے. کوئی بڑی چھلنی تو یہ لگے گی کہ جو کافر ادھر ہے اور مسلم ادھر ہے. اب دنیا میں جو مسلمان سمجھے جاتے تھے قانونی اعتبار سے، ان میں مومنین صادقین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اب ایک اور چھلنی لگانی ہے کہ جس میں ان کو جدا کر دیا جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اس چھلنی کا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ایک تو اس آیت میں آیا ہے اور ایک یہی مضمون آیا ہے پھر جو اس سلسلہ سور کی آخری سورت ہے سورہ تحریم، اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے. اس کی جو سب سے طویل آیت ہے، عظیم ترین آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین آپ کو لازماً کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا مرحلہ جس میں کہ مومنین صادقین کو منافقین سے جدا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے جو شکل اختیار فرمائے گا وہ یہ ہے، جن کے دل میں ایمان تھا ان کا نور ایمان ظاہر ہو جائے گا اور وہ ان کے سامنے کی طرف روشنی کرے گا. اس ایمان کے تحت جو اعمال صالحہ تھے، چونکہ داہنا ہاتھ کاسب اعمال صالحہ ہے، اس کا بھی نور ظاہر ہوگا ان کے داہنی طرف. یوں سمجھئے کہ در حقیقت یہ ایمان نور ہے. اس وقت تو یہ نور قلب میں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا.
اس نور کی کوئی اور کیٹیگری ہے جو وہاں ظاہر ہوگا، یہاں نظر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے، یہ نور یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی اصل ماہیت، اصل حقیقت اس میدان میں، اس مرحلے پر واضح ہو جائے گی۔ کوئی ایسا مرحلہ ہے جسے کہ ہماری زبان میں عام جو کلوکیل جو بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں، پل صراط جسے کہا گیا ہے، انتہائی گھپ اندھیرے میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے بھی جہنم کے اوپر وہ راستہ بنا ہوا۔ سورہ مریم میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ وہ وہاں پر جو ہے اس پل پر سے گزرنا ہے، تنگ راستہ ہے، جسے ہمارے ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں استعاراتی زبان میں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہوگا، اور اندھیرا گھپ، روشنی کوئی نہیں۔ اب جس کے پاس تو وہ نور ایمان ہوگا، نور اعمال صالحہ ہوگا، وہ تو اس راستے کو دیکھ کر اس نور کی روشنی میں اس راستے سے، اس مرحلے سے گزر جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرے ٹھوکریں کھا کر گریں گے جہنم کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت وہ چھلنی کہ جو لگے گی میدان حشر میں کسی ایک مرحلے پر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یوما کا جو یہ نصب ہے، منصوب کیوں ہے یہ؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اجر کریم کا یہ ظرف ہے، جو پچھلی آیت ختم ہوئی وَلَهُ اجر کریم، وہ اجر کریم کب ظاہر ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ ظرفیت کا نصب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے اذکروا یوما، یاد کرو اس دن کو، تصور کرو اس دن کا، گویا کہ وہاں سے پھر استیناف ہو جائے گا، یہاں سے ایک علیحدہ کلام شروع ہوگا۔ میں اسی دوسری رائے کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، لیکن دونوں ممکن ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تصور کرو اس دن کا جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے۔ یہ میرے نزدیک ایمان کا نور ہے جو قلب میں ہے، اس کا جو بھی روشنی پڑے گی وہ سامنے کی طرف۔ اور وبایمانہم، دونوں جگہ یہی الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کو سورہ تحریم کی آیت سنا چکا ہوں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ وہاں قول نقل ہوا ہے جن کا نور تھوڑا ہوگا وہ پھر دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، پروردگار ہماری کوتاہیاں جس کی وجہ سے ہمارا یہ نور مدھم ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس نور کا بھی اتمام فرما دے، جیسے ابو بکر صدیق کو تو نے نور عطا فرمایا ہے، جیسے عمر ابن الخطاب کو تو نے نور عطا فرمایا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھی نور کا اتمام فرما دے۔ اس لیے کہ یہ حدیث میں آئے ہیں الفاظ کہ یہ نور اتنے مختلف ہوں گے۔ اب یہ وہی ہے اس کی کمیت اور کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ۔ ظاہر بات ہے کہ کہاں ابو بکر کا ایمان اور کہاں یہ کہ ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، اگر کوئی رتی ماشا کسی کو نصیب ہو، وہ بھی اگر کے ساتھ۔ بہرحال یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس حوالے سے حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو جو نور ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی، یمن کا شہر صنعاء، وہاں تک اس کا نور جو ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور اتنا ملے گا کہ وہ صرف ان کے قدموں کے سامنے اس سے کچھ روشنی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت وہ نور بھی کس قدر غنیمت ہوگا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ٹارچ ہو، وہ ٹارچ بھی اگر اندھیری رات ہو، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، اگر کہیں کسی کے پاس ٹارچ ہے، کہیں پگڈنڈی پر جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اور اندھیرا گپ جو ہے وہ ہے، تو وہ ٹارچ بھی بہت بڑی قیمتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں لالٹین ہے تو وہ بھی گویا کہ بہت اس وقت جو ہے خوش قسمت ہے، صاحب نصیب ہے۔ لیکن یہ کہ جس کو وہ نور ملا ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں، اور یہ فرق و تفاوت ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ فرق و تفاوت بیان ہوا ہے کہ ایک چھوٹے درجے کا، کمتر درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ فرق و تفاوت ہوگا۔ تو فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، آج تمہارے لیے بشارت ہے، یہ بشارت کا دن ہے، تمہاری کلفتوں کا دور ختم ہوا، مشقتوں کا دور ختم ہوا، امتحان کے مرحلوں سے تم گزر آئے،
تمہاری سختیاں، تمہاری ابتلا، آزمائش، دور ختم. بشراکم اليوم، اب آج کے لیے، آج سے تمہارے لیے بشارت ہے. ان باغات کی، جنات تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. میں اس کا عام طور پر ترجمہ پسند کرتا ہوں دامن میں ندیاں بہنا، اس لیے کہ جو فطری ایک تصور ہوتا ہے باغ کا وہ یہی ہے. ایک ہے باغ جو لوگوں نے بنائے ہوں، جن کو باقاعدہ پلان کر کے، جیسے کہ یہ ابشال آبار باغ ہے، اس کے مختلف لیولز ہیں. یہ ایک باغ ہے فطری. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک وادی ہے، اور وادی کے جو نیچے ہے اس میں کوئی ندی بہ رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات جو ہے پانی کے، وہ دونوں طرف جو ہے زمین کے اندر سرایت کر رہے ہیں. اصل جو درخت ہے، جو پلانٹیشن ہے، وہ ذرا بلندی پر ہے. تو گویا کہ یہ تحت سے مراد جو ہے دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں. دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اور اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ندی کا پانی بھی جو ہے، پانی بھی موج بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو. علامہ اقبال نے وہ جو نظم کہی ہے، تو اس اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. نیچے ندی بہ رہی ہے، دامن میں ندی بہ رہی ہے. خالدین فیہا، اس میں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک ھو الفوز العظیم، یہاں پر اصل میں ہوا جو دوبارہ آیا ہے، یہ ہے جس کو حصر کا اسلوب کہا جاتا ہے. یہی ہے اصل بڑی کامیابی. اور اس میں در حقیقت توجہ دلانی مقصود ہے اس بات کی طرف کہ اگرچہ دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے کہ اپنی محنت کے کوئی نتائج دیکھ لے. سورہ صف میں ہم تفصیلیں پڑھ چکے ہیں اس کو. اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب، ایک اور وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے جو تمہیں پسند ہے. اللہ نے تو یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا بس وہ کامیاب ہے، چاہے دنیا میں اس کی سعی و جہد کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو. اس کے لیے بالکل اممیٹیریل ہے، کوئی اس کا ریفرنس ہی نہیں. بڑے بڑے اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے کہ جنہیں کوئی فالوور نہیں مل سکے، یا ملے ہیں تو 9.5 برس میں، جو کہتے ہیں کہ 70-72 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کو ملے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اتنے بھی نہیں، سوائے ان کے 3 بیٹوں اور ان کے گھر والوں کے، اور کوئی ساتھ نہیں. ما آمن معه الا قلیل. کہاں 950 برس. دنیاوی اعتبار سے انتہائی ناکام انسان، لیکن ظاہر بات ہے ناکامی کا اس کوچے میں گزری نہیں. انہیں جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے ادا کیا. یہ بہت اہم ہے مسئلہ، خاص طور پر دین کی خدمت کا جو بھی کچھ بیڑا اٹھا لے، کمر کس لے، نفسیاتی اعتبار سے جب تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح واضح نہ ہو جائے، نصب العین سوائے آخرت کی فلاح کے اور اللہ کی رضا کے کوئی شے نصب العین کے درجے میں نہ آئے. اصل شے ہے اپنے فرض کی ادائیگی. اصل کامیابی وہ ہے. چنانچہ سورہ صف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم وہ 2 شرائط پوری کر دو گے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور وہ خیر کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وأخری تحبونھا، ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب. اب ظاہر بات ہے یہ بات تو کہی جا رہی ہے سن 6 کے آس پاس. اس سے پہلے کتنے ہی صحابہ ہیں جو جام شہادت نوش کر چکے. ابھی تو وہ نصرت خداوندی ابھی قریب نہیں آئی ہے. ابھی تو آپ سمجھیے کہ جو مکے ہی میں شہید ہو گئے. ابھی تو اسلام جو ہے مغلوبیت کے دور میں ہے. بدال اسلام و غریبن کا دور ہی ختم نہیں ہوا جو وہیں شہید ہو گئے. لیکن کیا وہ ناکام رہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ معاملہ بہت کلیئر ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی اگر دیکھتا ہے کہ میری کوششیں برابر نہیں ہو رہی، لوگوں کا رجوع نہیں ہو رہا، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، کوئی ریسپانس نہیں مل رہا، تو پھر کوئی الٹا سیدھا طریقہ، کوئی شارٹ کٹ، کوئی راہ یسیر، کوئی بائی ہک اور بائی کروک، یہ سارے کام ہوتے اسی وجہ سے ہیں. اگر ذہن میں یہ خناس پیدا ہو جائے کہ اصل کامیابی یہاں کی کامیابی ہے، نہیں، اصل کامیابی ذالک یوم التغابن. دیکھیے یہ صورتیں جو اس گروپ کی ہیں، کس طرح ایک ایک لفظ ان کا جو ہے وہ ہمارے ان تمام معاملات کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، چسپاں ہوتا ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے اصل کامیابی اور بڑی کامیابی. آگے ترجمہ کر لیجئے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اب ذرا اس کو چشم تصور سے دیکھیے. جنہیں وہ نور مل گیا، نور ایمان، نور اعمال صالحہ، خوشی خوشی جا رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں.
جن کے پاس نہیں ہے، اب وہ انہیں پکار رہے ہیں باحسرت و یاس. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو. یہ نظر ینظر جو ہے دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی سے لفظ جو ہے انتظار بنا ہے باب افتعال. تو انتظار کے معنی تو بالکل ہی معین ہے، کسی کا انتظار کرنا، کسی کی راہ دیکھنا، تو وہ مہلت دینا. انظرونا یہاں اسی معنی میں ہے، ذرا ہمیں مہلت دیجئے، ہمارا انتظار کیجئے. نقتبس من نورکم، ہم خود تو تہی ہیں، تہی دست ہیں، ہمیں نور نہیں ملا. ہم تمہارے نور سے، آپ کے نور سے اقتباس کر لیں. اقتباس کا لفظ وہی باب افتعال ہے، قبض سے. قبض کسے کہتے ہیں؟ چنگاری. جیسے کہ کسی کے چولہے سے آپ چنگاری لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے، یہ اقتباس ہے. اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ اپنا کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، اس میں کسی اور کے مضمون سے کوئی شے آپ نے لا کے شامل کی، اقتباس ہے، یہ کوٹیشن ہے. یہ اس کے چولہے میں سے کچھ چیز جو ہے وہ میں نے یہاں لا کر اپنے اس چولہے میں شامل کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہے، کوٹیشن ہے، یہ فلاں کے حوالہ ہے. تو بہرحال اس لفظ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. قبض، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چنگاری نظر آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا شاید کہ مجھے کوئی قبض مل جائے جہاں سے کہ میں آگ لے آؤں، آگ روشن کر لے، بڑی سرد رات ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، تو ہم اپنے تاپ سکیں، گرمی حاصل کر سکیں. تو وہی لفظ ہے یہ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، ٹھہرو، کہاں قدم بڑھائے چلے جا رہے ہو، ذرا ٹھہرو کہ ہم تمہارے اس نور سے استفادہ کر لیں، ہم فائدہ اٹھائیں، ہم بھی یہ راستہ جو ہے، یہ بڑی کٹھن منزل جو ہے، کسی طور سے ہم بھی طے کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یا ذرا نوٹ کیجئے لفظ قیل آیا ہے، قالو نہیں کہا. قالو فعل معروف ہوتا، کہنے والے وہ ہوتے اہل ایمان. اہل ایمان چونکہ ان کی مروت، ان کی شرافت، ان کی نجابت کسی برے سے برے شخص کا بھی ہاتھ جھٹکنے کے لیے انسان جو ہے اس کی شرافت اور اس کی نجابت اور مروت اس کو روک دیتی ہے. اب جبکہ اس برے حال میں وہ درخواست کریں گے تو ان کی مروت اور شرافت سے تو بعید ہے کہ وہ کہیں گے جاؤ جی. لیکن قیلا کوئی کہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. جیسے بشارتیں دینے والے حاطف غیبی ہوں گے، کوئی ملائکہ ہوں گے، اسی طریقے سے قیلا کہا جائے گا. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. فالتمسوا نورا، تو تلاش کرو. التماس، لمس کہتے ہیں چھونے کو. التماس کسی شے کو تلاش کرنا، ٹٹولنا، حاصل کرنا. جاؤ پھر تلاش کرو نور. اس میں اشارہ کر دیا گیا یہ نور یہاں نہیں دنیا میں ملا تھا، یہاں تو ظاہر ہوا ہے، کمایا وہاں تھا. اہل ایمان نے تحصیل ایمان کی تھی، اقتباس نور کیا تھا قرآن سے، وہ تمہارے پاس بھی تھا، تم محروم رہے. یہ نور وہاں سے لے کر آئے. یہ اعمال صالحہ ہے، یہ ان کا کسب ہے، یہ ان کی کمائی ہے، یہ ان کی محنت ہے جو یہاں ظاہر ہو گئی ہے. فالتمسوا نورا، اب یہاں ہمیں ترجمے میں بریکٹس میں اضافہ کر دینا چاہیے، اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ. حالانکہ وہاں اب لوٹنے کا کوئی سوال نہیں، اب دنیا کی طرف رجوع کا کوئی امکان نہیں. فرجعوا ارجعوا وراءکم، اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ، پیچھے کی طرف جاؤ دنیا میں اور حاصل کرنے کی کوشش کرو نور کو. فضرب بینہم بسور لہ باب، یہی مکالمہ ہو رہا ہوگا، یہی گفتگو ہوگی کہ ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. جو نکل گئے وہ جنت میں گئے. ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اور فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا. وہ ابتدائی مہمانداری جو ہے اہل جنت کی، اس کا آغاز ہو جائے گا، ریسیپشن شروع ہو جائے گا. اور جو پیچھے رہ گئے وہ رہ گئے. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس فصیل کے باہر کی طرف، اس کے سامنے کی طرف عذاب کا آغاز ہو جائے گا. آگے انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر